बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स, जो नए आने वाले लोग हैं, जल्दी से फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे स्कूल की प्यारी प्यारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और आज कल हम सुना रहे हैं हजरत किसका किस्सा सुना रहे हैं बच्चों? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे हैं। तो हम सारे रमज़ान में प्यारे नबियों की प्यारी प्यारी बातें किया करेंगे। तो देखने वाले हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो हम अपना वाक़या आज से बच्चों आगे से शुरू करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचे थे बच्चों हम? को उसने बंद किया हुआ था। हाँ जी, मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बंद किया। और जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जान छुड़ाने के लिए दरवाज़ा खोल के कमरे से बाहर भाग रहे थे, तो जीज़े मिस्र ने उसका कुर्ता पीछे से पकड़कर खींच लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से पकड़कर खींच लिया। तो ये माजरा सारा जो था, ये जीज़े मिस्र ने खुद अपनी आंखों से देख लिया और देखकर वो हैरान परेशान रह गया। तो जीज़े मिस्र की बीवी ने कहा कि आप गलत मत समझे, यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझे बुराई की तरफ फसला रहे थे, मुझे बुरा काम करने के लिए कह रहे थे। तो यूसुफ ने कहा कि नहीं, आपकी बीवी ही मुझे फसला रही थी और मुझे गुनाह पर मुर्तकब कर रही थी। मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं बाहर को भागा, तो इसने मेरा पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। तो वो जब जीज़े मिस्र और उसके दरमियान बहस चल रही थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक छोटा बच्चा जो है वो मेरी गवाही देगा। तो उस गोद में छोटा बच्चा बोला, उसने कहा कि आप देखें, जीज़े मिस्र से बोला कि आप देखें कि अगर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो उसका गुनाह, आपकी बीवी गुनाहगार है, आपकी बीवी उसको गुनाह पर फुसला रही थी, बहला रही थी। और कुर्ता अगर आगे से फटा हुआ होगा तो फिर यूसुफ गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो जीज़े मिस्र ने देखा तो कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का बच्चों कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो ज़ाहिर है जीज़े मिस्र समझ गया। बच्चे ने गवाही भी दे दी, बोलकर एक पैगंबर की गवाही भी दे दी कि पैगंबरों को ये बात अज़ेब नहीं देती। तो उन्होंने कहा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोला कि ये गलत मलत लोग बातें ना बनानी शुरू कर दे बाहर जाके। ठीक है, तो आप ऐसा करें, यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोला कि इस किस्से को, इस वाक़े को इधर ही ख़त्म कर दे, इस कहानी को अब इसके बारे में कोई बात मत करना। और अपनी बीवी से कहा कि आप भी अपने गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, अल्लाह ताला से तौबा करें, क्योंकि औरत एक जो है फितना है, फसाद है और आप ही इसमें गुनाहगार हैं, और बात को इधर ही ख़त्म कर दें। तो ज़ाहिर है उन्होंने बात कि हमारी बदनामी होगी, जीज़े मिस्र ने सोचा कि हमारी बदनामी होगी, तो इसलिए इस बात को इधर ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि मिस्र के जो उमरा थे, बुज़रा थे, उनकी बेगमां तक पहुँचते ये बात उनकी बेगमां तक पहुँच गई बच्चों। तो उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी और जहाँ जीज़े मिस्र की बीवियों को मलामत भी करने लगी, मलामत करने लगी कि उसी का कसूर है। तो जब ये सारा कुछ जीज़े मिस्र की बीवी ने देखा तो वो हैरान और परेशान हो गई, और उसने अपने मियाँ से बोला, अपने जीज़े मिस्र बादशाह से कहा कि अगर आप ऐसे ही काम चलता रहा तो ये तो ठीक नहीं है। तो उसने उससे कहा कि ये सारा इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुनाह है, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग, तो इसको धोने के लिए, अपनी बदनामी को धोने के लिए उसने कहा कि अगर जीज़े मिस्र को आप कैद खाने में डाल दें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैद खाने में डालने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। ठीक है, जीज़े मिस्र की बीवी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मौका दे के उन्होंने एक महफिल रख ली, एक मजलिस मुनक्कद कर ली, जिसमें ये कहा जा रहा था कि शाम को बुला लिया, सारे बुज़रा उबरा की जो बेगमां थी वो उस महफिल में बुला ली गई, उसमें बैठा दिया गया। जब वो तकिए लगा के बैठी हुई थी तो उनके सामने फल रख दिए गए और छुरियाँ रख दी गई हर एक के सामने, और ऐसे फल रखे जिनको काट के खाया जाता था।
اور اس سے کہا کہ جب اپنے ملازم سے بولا کہ جب میں اشارہ کروں تو یوسف علیہ السلام کو سامنے لے آنا. جب وہ بیٹھی ساری تکیے لگائے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اشارہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو سامنے لایا گیا. جیسے ہی ساری عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اتنا پیارا خوبصورت انسان انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. دیکھتے ہوئے انہوں نے جیسے ہی پھلوں کے اوپر چھڑیاں چلائی تو ان کے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی. یعنی یوسف علیہ السلام اتنے پیارے، بچوں پیاری بات ہے تو سبحان اللہ بولتے ہیں. یعنی اتنے پیارے اور خوبصورت یوسف علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، دیکھ کے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے اور وہ جان گئی کہ یہ انسان بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ تو پاکیزہ صاف ستھرا اور حکمت والا انسان اور عقل بالغ لگ رہا ہے، یہ انسان بالکل بھی ایسا نہیں لگتا. تو انہوں نے عزیز مصر نے کی بیوی نے ان سے کہا دیکھا اسی لیے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. جب آپ نے تو ابھی دیکھا، ایک ہی جھٹکے میں دیکھا، ایک ہی پل میں، ایک ہی لمحے میں دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. میں تو 24 گھنٹے ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہوں. میں نے ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر ایک چیز دیکھی ہے. میں تو ان کے حسن کی پیکر ہو گئی ہوں. مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. اس لیے آپ کیسے برداشت کر سکتے ہو یہ ساری باتیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ایک ہی لمحے میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جب کہا کہ یہی وجہ تھی، اگر اب یہ میرے ساتھ وصل نہیں کرے گا، یہ انسان میرے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرے گا تو میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی. عزیز مصر کی بیوی نے سوچنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور ادھر اپنے میاں سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انسان، اس نے پہلے بھی میرے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا اب یہ پھر ایسی حرکت کرے گا تو کیوں نہ اس کو قید میں ڈلوا دیا جائے. تو الزام تراش کر کے اس کو پھر قید میں ڈال دیا گیا یوسف علیہ السلام کو. اور قید میں وہیں ڈالے ہوئے 2 اور قیدی بھی ڈالے گئے. ایک ہی جگہ میں جہاں یوسف علیہ السلام تھے وہاں 2 قیدی اور بھی ڈال دیے گئے. تو اس نے یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا واقعہ ہوا اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں یہ باتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں یعقوب علیہ السلام اپنے اباء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا پیروکار ہوں. میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا. لیکن پھر بھی ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. تو بچوں جب قید خانے میں ڈال دیا گیا تو وہاں 2 قیدی اور بھی ڈال دیے گئے. تو قیدیوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے بولے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. دونوں نے رات کو خواب دیکھے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب بیان کیے. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں. ایک آدمی نے کہا. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے اور پرندے آ کے اس کو کھا رہے ہیں میرے سر کے اوپر سے. ہم نے یہ 2 خواب دیکھے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو ان خوابوں کی تعبیر میں آپ کے کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ لوگ دین کی طرف، ان کو ایسی باتیں میری طرف تھوڑے سے مائل ہو گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے وہیں بچوں اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا. وہیں اپنا اسلام دین پھیلانا شروع کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا دین کے لیے. اور ان سے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. تو جب انہوں نے کھانا کھانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس انسان نے یہ خواب دیکھا ہے، جس آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہے، انگوروں سے رس نچوڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جلد ہی قید سے اس کو رہائی مل جائے گی، اس کو رہا کر دیا جائے گا قید سے. اور جس انسان نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور جانور کھا رہے ہیں تو اس کو جلد ہی پھانسی مل جائے گی. اس کا دماغ جو ہوگا وہ جانور نوچ کے کھا رہے ہوں گے. تو یہ ان خوابوں کی تعبیر ہے. تو بچوں تھوڑا عرصے کے بعد بالکل ویسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی. بالکل ویسے ہی ہوا. جو انگور نچوڑ رہا تھا وہ آزاد ہو گیا اور جو وہ روٹیاں کھا رہا، جس کے سر سے جانور روٹیاں کھا رہے تھے، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا. بالکل ویسے ہی ہوا. تو بچوں آج کی کہانی اتنی ہی.
ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کل سے پھر آگے سے ہم چلیں گے, اپنی کہانی سٹارٹ کریں گے. تو اب ہم کویسچن پوچھیں گے, تو جواب دینے کے لیے ٹھیک تیار ہیں سارے؟ یس میم. اچھا جی, یہ بتاؤ کہ عزیز مصر کی بیوی کا کیا نام تھا؟ عزیز مصر کی بیوی کا کیا نام تھا؟ شاباش, جلدی سے بتاؤ. جلدی جلدی. جلدی سے, نہیں آ رہا. عزیز مصر کی بیوی کا کیا نام تھا؟ کل بتایا تھا, آج نہیں بتایا. چلے جلدی سے بتایا کیا نام تھا ان کی بیوی کا. کسی کو نہیں پتا؟ کہانی غور سے سنتے نہیں ہیں. کل غور سے سنی تھی؟ ہاں جی, تو پھر بتاؤ. اچھا, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سے کہا گیا, جب عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے اپنے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں جی بتاؤ. انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے جب ہی اسے دیکھا تو ہم نے اپنے ہاتھ اس لیے کاٹے کہ یہ نیک انسان ہے, صاف ستھرا, یہ پاکیزہ خیالات پسندیدہ خیالات کا انسان ہے. اور یہ بدکار نہیں ہے. ہاں جی, اس لیے ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. حسن و جمال کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. حسن اتنا تھا, نبی یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے. ٹھیک ہے, اسی میں کھو کے, اور انہوں نے جانا کہ یہ انسان ایسا نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے. اچھا, اس پہ کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اپنی صفائی میں؟ کس کس کا نام لیا اپنی صفائی کے بارے میں؟ کہ میرے آباء و اجداد, کس کس کا نام لیا تھا آباء و اجداد نے؟ انگلش میں اللہ بتاؤ. مشکل کویسچن ہے, مشکل کویسچن پوچھ رہی ہیں بچہ. اس کا مطلب آپ نے دلچسپی سے کہانی ہی نہیں سنی, قصہ سنیا ہی نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا اچھے سے. چلیں جی, کل کو اس کے جواب ڈھونڈ کے لے کے آنا. ٹھیک ہے جی ناظرین, ہماری کہانی ختم ہوتی ہے. تو ادھر سے ہی ہم آگے سے نیکسٹ انشاءاللہ کل اپنی کہانی رپیٹ کریں گے رمضان تک. تو روزہ کس کس نے رکھا ہے بچوں آج؟ اچھا جی, شاباش. تو نمازیں کون کون پڑھتا ہے ساری؟ ماشاءاللہ, ساری پانچوں کی پانچوں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ, شاباش. کرو پھر کلیپنگ کرو خود کے لیے. شاباش, بہت اچھے بچے ہیں. تو روزے کی دعا بھولی تو نہیں آتی ہے؟ یس میم. ہاں جی, پہلے عشرے کی دعا کیا ہے؟ ہاں جی سناؤ. ہاں جی, چلیں جی, ٹھیک ہے. یہ بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یہ پہلے عشرے کی دعا. ٹھیک ہے, چلیں جی. اچھا جی ناظرین, ہماری ویڈیو ادھر سے ختم کرتے ہیں. کام کرنا ہے باقی کا, جلدی سے اپنی نوٹ بکس نکالیں اور بکس نکالیں, اور کام ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو ناظرین کو کہتے ہیں اب اللہ حافظ. تو